بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ حضرات سب اپنے اپنی جگہوں پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے اور اس میں بہت سارے امراض جو ہیں وہ اس حوالے سے آتے رہتے ہیں ہمارے پریکٹس میں۔ تو اس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دست کے حوالے سے، یعنی پیچش جس کو ڈائریا بھی کہتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور آج میں آپ کو اس مرض کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلی ویڈیوز کی طرح ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی۔ تو برائے کرم اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو ناظرین، اصل میں یہ جو ہے نا، یہ کوئی مرض نہیں ہے، اصل میں یہ ایک مختلف امراض کی سمجھ لیں کہ ایک علامت ہے۔ اور اس میں یعنی اس بیماری میں عام طور پر جو ہے نا وہ پتلا پخانہ آتا ہے، اور بغیر مروڑ کے بھی بار بار پخانہ آتا ہے، اس لیے اس بیماری کو دست اسہال کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے جو اسباب ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی ضرورت سے زیادہ بعض لوگ کھا لیتے ہیں، اس سے بھی یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ انگریزی دوائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے بھی عموماً پیٹ جو ہے وہ خراب رہتے ہیں، زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح جو ہے وہ لیٹ اٹھتے ہیں، اس سے بھی جو ہے معدہ جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قبض کے جو عموماً جن حضرات کو رہتی ہے وہ بھی اس مرض میں عموماً مبتلا رہتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں رہ جاتی ہیں تو اس میں پھر جو ہے نا وہ دست کا یعنی اسہال کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اچانک موسم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے بھی نظام میں خرابی آ جاتی ہے، اور آنتوں میں بہت یا کم زیادہ جو ہے وہ اس سے دست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آنتوں پر جو ہے بلغم کی پتلی سی جھلی ہوتی ہے، اس سے مسلسل ایک طرح کا رس رشتہ رہتا ہے، اسی رس سے جو ہے وہ کھانا بھی ہضم ہوتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے اور بدہضمی سے بھی دست آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یا جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے وہ انشاءاللہ ضرور شفا حاصل کرے گا۔ اس لیے کچھ تجاویز بھی ہیں، یعنی اس مرض سے بچاؤ کی تدابیر ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پانی جو ہے وہ اس کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، پینے کے پانی کو خاص طور سے مکھیوں سے محفوظ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ پانی کو فلٹر سے یعنی فلٹر شدہ جو پانی ہے اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ اور اسی طرح ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر کے ایک چٹکی باریک نمک اس پانی میں ڈال لیں، اس سے بھی ہاتھ دھوئیں تو انشاءاللہ اس سے بھی جراثیم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسی پانی اس کے بعد ایسے ہی صاف شفاف چمک کے ساتھ پانی کو ہلا کر نمک بھی حل کریں، اور نمک جو ہے وہ پوری طرح حل ہو، اور اس پانی کو آپ چکھ کر دیکھ لیں، اس کا ذائقہ جو ہے وہ آنسوؤں سے زیادہ نمکین نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہوتے ہیں وہ ان کا چونکہ معدہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس لیے ان کو ماں کا جو دودھ ہوتا ہے، جو شیر خوار بچے ہیں ان کو وہ پلائیں، کیونکہ دوسرا جو فیڈر یا بازاری جو دودھ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے بھی عموماً بچوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، باسی کھانا جو ہے وہ ہرگز نہ کھائیں۔ کٹے ہوئے اور سڑے گل جو ہے یعنی پھل جو ہیں وہ آپ بالکل نہ کھائیں، اور نہ ہی ایسی چیزیں استعمال کریں جن پر مکھیاں بیٹھتی ہوں۔ کھانا بنانے اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح ہمیشہ دھو لینا چاہیے۔ اور اسی طرح پانی جو ہے ہمیشہ ابلا ہوا استعمال کریں یا فلٹر شدہ پانی استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات جو ہے وہ لازماً ہو۔ اور اس کے علاوہ کچھ غذائیں ایسی ہیں جو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو لیمو ہے اس کو دودھ میں نچوڑ کر پئیں تو یہ بھی دستوں میں جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دستوں میں یعنی جو پیچش ہے اس میں مروڑ آ رہے ہوں تو بھی آپ لیمو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ایک لیمو کا رس ایک کپ پانی میں ملا کر پئیں، اس طرح ایک دن میں یعنی 5-4 مرتبہ استعمال کریں، اس سے بھی انشاءاللہ دستانہ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو آج کل کے موسم میں جامن جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں اس حوالے سے، اگر اس میں
یعنی اگر آپ جامن کے درخت کے جو پتے ہیں 2 یا 3 لے لیں جو نہ زیادہ موٹے ہوں اور نہ زیادہ ملائم ہوں، ان کو لی کر مطلب پیس لیں، پھر اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر اس کی گولیاں بنا لیں. ایک گولی صبح ایک گولی شام کو لینے سے بھی جو ہے ڈائریا بند ہو جاتا ہے فوراً. اور اسی طرح کیلا جو ہے وہ عموماً آپ کو پتہ ہے قبض پیدا کرتا ہے. 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کچھ دن کھانے سے دست، پیچش، بدہضمی وغیرہ وہ جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین پودینہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر سبزی ہر گھر کی ایک مطلب ضرورت ہے. اس میں بھی اگر آپ آدھا کپ پودینے کا رس ہر 2 گھنٹے بعد پئیں تو یہ بھی شکایت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے. اور آلو بخارا جو ہے یہ بھی مطلب دست کو روکنے میں بڑا معاون ہے، یہ بھی قبض جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دیتا. تو اس کے علاوہ ناظرین جو مسور کی دال ہے، ابلے چاولوں پر مسور کی دال جو ہے وہ اگر ڈال کر کھائیں تو یہ بھی دست اور پیچش کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سونف کو باریک پیس کر پانی میں ملا لیں. اس سونف کے پانی میں گیہوں کا آٹا جو ہوتا ہے وہ ملا کر روٹی بنا کر کھائیں، اس سے بھی دست اور پیچش میں فاقہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کا ہمارے موضوع کا یعنی بنیادی جو آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئے گی. تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مرض زیادہ لمبا یا زیادہ مطلب عرصہ جو ہے وہ اگر کسی کو ہو تو وہ ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اس کا ہمارا تیار کردہ خالص اجزاء سے اکسیر پیچش کورس جو ہے وہ آپ منگوا سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا نام اور جو گھر کا ایڈریس وغیرہ وہ آپ سینڈ کر کے مطلوبہ نمبر پر اپنا پارسل 2 یا 3 دن کے اندر منگوا سکتے ہیں. اور ساتھ میں اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ لازماً پسند آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر احمد بٹی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.